بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے اللہ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا؟ عورت کو موت کی پستی سے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ کیا مرد کی ایک پستی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورت کی تخلیق کی ایمان افروز حقیقت بتائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا کہ زمین سے ایک مٹی لائے۔ اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم زمین پر آئے اور وہاں سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پر چھلکے کی مانند اتر کر آگ کی مٹی میں آ گئی، جس میں 7 رنگوں والی مختلف قسم کی مٹیاں تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ نے حضرت آدم کی انتہائی پستی سے ایک عورت پیدا کی جس کا نام ہوا رکھا گیا۔ حضرت ہوا دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور پاک کا یہ فرمان کر فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچے اور خواتین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، کیونکہ ان کو پستی سے پیدا کیا گیا ہے اور پستی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اس کے ہاتھ پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے۔ عورتوں کے ساتھ بچوں کی تھوڑا نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہے، اس کی ضروریات اور اس کی حفاظت اور دیگر کئی امور میں مرد عورت پر مسلط حاصل ہے۔ گویا کہ عورت عوام ہے اور مرد بادشاہ ہے، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت اللہ نے لازم قرار دی ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہے، اور ایسا ہونا عورت کے لیے ناانصافی یا ظلم نہیں بلکہ انصاف اور حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ مختلف علماء نے اس بات پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنا ہے، حضرت آدم بھی مٹی سے بنے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنا تھا، اور باقی انسانوں کے لیے مٹی سے بنے ہوئے اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی کی ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے، جو انسان کی تخلیق کا باعث ہے۔ اس حوالے سے مختلف تفسیروں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور اسی طرح بعض کے مطابق مرد کی پستی سے عورت کو بنا کر اللہ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے عورت کی تخلیق رشتوں کی لائق مٹی سے نہیں بلکہ انسان کی پستی سے کی ہے۔ میں نے عورت کو تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ اس عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ رشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کے کس حصے کی لائی ہوئی مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی کہ عورت کے تقدس کی حد تو دیکھ لیں، فرشتوں تھے کہ اس کی بناوٹ کا پردہ لازم قرار دیا گیا۔ دنیا کی پہلی عورت حضرت حوا کو حضرت آدم کی پستی سے نکالا گیا، جو کہ بعد میں ان کے نکاح میں ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ عورت کو مرد کی پستی سے ہی کیوں بنایا گیا ہے؟ اس بات میں بھی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ انسان کے جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پستی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی کہ عورت کو پستی سے پیدا کرنے میں بھی اللہ کے ہاں ایک حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پستی سے لیف کر کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اللہ نے عورت کو پستی سے تخلیق کر کے یہ بات بتا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ بہت لوگ کو خیال کرتے ہیں کہ عورت اس مرد کی پستی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے،
اور حدیث کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس بات میں کسی قسم کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد عورت کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، اس وجہ سے مرد کی پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا گیا ہے۔ یہ بات بھی سراسر غلط ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے 24 سیٹ ہوتے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی جنس ہو، اس سے کوئی فرق نہیں کرتا ہے، دونوں کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ تو یہ جو لوگ عام اوقات اسی قسم کی افواہیں بھی پھیلاتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔